میں علی حال ہی میں شہر کی زندگی سے تنگ آ چکا تھا۔ دن رات کی مصروفیت، شور اور لوگوں کا ہجوم میری سانس گھونٹنے لگا تھا۔ میں ایک مصنف ہوں اور مجھے اپنے نئے ناول پر کام کرنا تھا، لیکن شہر کے ماحول میں یکسوئی ممکن نہ تھی۔ تبھی مجھے اپنے مرحوم نانا کا پرانا، سنسان اور کافی عرصے سے بند پڑا ہوا گھر یاد آیا، جو جنگل کے کنارے ایک چھوٹے گاؤں کے قریب واقع تھا۔ وہاں نہ کوئی فون کا سگنل آتا تھا، نہ انٹرنیٹ، نہ کوئی شور شرابہ، بس خاموشی، تنہائی اور فطرت کا ساتھ۔ یہ سب کچھ میرے لیے ایک مصروف زندگی سے نجات جیسا تھا۔ میری ماں نے منع کیا، کہا کہ وہ گھر اب ویسا نہیں رہا، وہاں کچھ عجیب سا سکوت ہے۔ لیکن میں ہنسا اور کہا، یہی سکوت تو مجھے چاہیے۔ اور یوں میں اپنے بیگ میں چند کتابیں، لیپ ٹاپ اور چند ضروری سامان ڈال کر نکل پڑا۔ دن بھر کا سفر تھا اور شام کے وقت میں وہاں پہنچا۔ گھر گرد و غبار سے بھرا ہوا تھا، کھڑکیاں چرچرا رہی تھیں اور در و دیوار پر وقت کے اثرات واضح تھے، مگر میرے لیے یہ خاموشی ایک نعمت تھی۔ ایک پرانی چابی سے میں نے دروازہ کھولا۔ گھر کی ہوا میں نمی اور پرانی لکڑی کی بو رچی ہوئی تھی۔ مجھے لگا جیسے یہ گھر اب بھی کسی کا انتظار کر رہا ہے، شاید میرا۔ میں نے گھر کو صاف کیا، ایک کمرے کو قابل رہائش بنایا اور فیصلہ کیا کہ اگلے کچھ ہفتے یہیں رہ کر اپنی کتاب مکمل کروں گا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میں نہ صرف تنہا ہوں، بلکہ تنہائی میرے لیے سب سے بڑا خطرہ بننے والی ہے۔ رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور چاند مکمل طور پر غائب تھا۔ سردی اپنے عروج پر تھی اور تیز ہوا درختوں کی شاخوں کو زور زور سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ یہ سرد رات عام راتوں سے مختلف محسوس ہو رہی تھی، جیسے ہوا میں کوئی بوجھل پن ہو، کوئی چھپی ہوئی آہٹ۔ میں نے چائے کا کپ ہاتھ میں لیا اور لکڑی کے پرانے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں مدھم پیلی روشنی جل رہی تھی۔ اچانک دروازے کے پیچھے سے لکڑی کے فرش پر چلنے کی مدھم آواز آئی، جیسے ننگے پاؤں کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ میں نے کان دھرے، آواز رک گئی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید یہ صرف میرا وہم ہے یا پرانے گھر کی پرانی دیواروں کی آوازیں۔ لیکن جیسے ہی میں کچن کی طرف بڑھا، مجھے لگا کہ کسی نے میرے کندھے کو چھوا ہے۔ میں فوراً پیچھے مڑا، کچھ نہیں تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے تمام دروازے چیک کیے، سب بند تھے۔ میں نے لائٹیں جلانے کی کوشش کی، مگر بجلی چلی گئی تھی۔ پورا گھر ایک دم سے سناٹے میں ڈوب گیا۔ باہر صرف ہوا کی سائیں سائیں سنائی دے رہی تھی اور شاید کچھ اور بھی۔ اچانک مجھے سیڑھیوں کے اوپر سے قدموں کی آواز آئی۔ کوئی اوپر موجود تھا، لیکن میں تو اکیلا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ایک ٹارچ اٹھائی اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ہر قدم پر سیڑھیاں چرچراتی تھی، جیسے خود بھی میرے ساتھ خوف زدہ ہوں۔ اوپر پہنچ کر میں نے ہر کمرے کا دروازہ کھولا، کچھ نہیں۔ لیکن جب میں اس آخری کمرے کی طرف بڑھا جسے برسوں سے بند رکھا گیا تھا، دروازہ آہستہ سے خود بخود کھلنے لگا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ جیسے ہی میں نے ٹارچ کی روشنی اندر ڈالی، مجھے دیوار پر ایک سیاہ سایہ نظر آیا۔ یہ سایہ انسانی شکل کا تھا، جیسے اندھیرا خود جسم کی شکل اختیار کر گیا ہو۔ اس کی آنکھوں کی جگہ سرخ چمکتی روشنی تھی، جیسے کسی گہرے کنویں سے جھانکتی دو چنگاریاں۔ میں پیچھے ہٹنے لگا، لیکن میرے پیر جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ سایہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا اور ہر قدم کے ساتھ کمرے کی سردی بڑھتی گئی۔ میں نے چلانا چاہا، مگر آواز گلے میں دب گئی۔ پھر اچانک
मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल रही हो। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और फिर तारीकी। जब आंख खुली मैं अपने बिस्तर पर था। कमरा रोशन था, बाहर सूरज निकल चुका था। मैं पसीने में भीगा हुआ था, सांस तेज चल रही थी। बस एक ख्वाब था? मैंने खुद से पूछा। लेकिन तब मेरी नजर कमरे की दीवार पर गई। वहां वही साया था, वही शक्ल, वही सुर्ख आंखें, और फिर दीवार से एक सरगोशी उभरी। तुमने दरवाजा खोला है, अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। और वो साया अब सिर्फ रात को नहीं आता, दिन के उजाले में भी मेरे आसपास रहता है। लोग कहते हैं मैं पागल हो चुका हूं, लेकिन वो नहीं जानते, वो साया अब मेरे अंदर है।